بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے یہ بات ضروری محسوس اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اس کے اندر بھی لوگ طرح طرح کے خلجان کے اندر مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں شفاعت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو حساب کتاب شروع ہوگا، یہ بات تو بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر واعظین نے اور مبلغین نے اس واقعے کو اپنے بیانات کے اندر بہت زیادہ بتلایا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ جب میدان محشر میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کریں گے۔ ہر نبی کی پکار بھی یہی ہوگی، نفسی نفسی، ہر امتی کی پکار یہی ہوگی، نفسی نفسی، سوائے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ پھر سارے کے سارے لوگ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چکر لگا کر آخر میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک طویل سجدہ فرمائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق تعالی شانہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اس تعریف کے کلمات مجھ پر القاء کیے جائیں گے، وحی کیے جائیں گے اسی وقت۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، ایک نقطہ ملا، اور وہ نقطہ اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے بہت کام کا نقطہ ہے کہ سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ادا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک استخراج اس کے اندر سے یہ ملا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سجدوں کے اندر کثرت سے دعائیں کریں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ احادیث ایسی ہیں جس کے اندر براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے افراد کا نام لے لے کر یا قبیلے کا نام لے لے کر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، حتیٰ کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، حشر کے دن کے لیے عمل کر لو، جس کا معنی اور مفہوم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن میں تمہیں کام نہیں دوں گا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا قیامت کے دن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اللہ کی رحمت سے جائے گا جنت میں۔ تو ایک صحابی نے بہت ہمت کر کے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ اور دوسری طرف احادیث اس طرح بھی ملتی ہیں جو کہ احادیث ہیں کہ شہداء جو ہے وہ سفارش کریں گے، ایک شہید 70 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے کہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ تو آیا یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو اتنی سخت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو بھی خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کی احادیث ہے۔ تو بعض لوگ ایک طرف کی احادیث کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی چیز سے پھر گمراہی پھیلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی موضوع کو ڈسکس کریں تو اس کو پورے طور پر اس مضمون کا اور اس کی گرد و پیش کے اندر جتنی جو احادیث آئی ہیں اس موضوع سے متعلق، اس موضوع پر ان احادیث کا مطالعہ کر کے پھر کوئی واضح نتیجے تک ہم پہنچے۔ تو بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کے اندر جو ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور میں کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کے اذن کے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قیامت کے دن جب تک اذن شفاعت نہیں ہوگا تو کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، اور جب اذن شفاعت ہوگا تو انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے۔ تو بعض لوگوں نے اس کی صرف ایک سائڈ دیکھ لی اور اس پر لوگوں پر طعن شروع کر دیا کہ تم جو یہ چکر میں پڑے ہوئے ہو کہ فلانا سفارش کر دے گا، فلانا سفارش کر دے گا، تو بھائی قیامت میں کسی کی سفارش کام نہیں دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو ان لوگوں کی
ان لوگوں کی جناب میں یہ ادب سے بہت عرض ہے کہ پھر اس طرح کی جو دوسری احادیث ہیں تو اس کا کیا معنی مفہوم نکلے گا؟ تو ان دونوں احادیث کے مابین، یعنی ان دونوں احادیث کے درمیان جب ہم تطبیق دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اول وہلے میں جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور حق تعالی شانہ کی بارگاہ عزتی کے جبروت کا اور عزت اور جلال کا عالم ہوگا، اس وقت تو کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اذن شفاعت بخشیں گے جب لوگوں کو، تو پھر اس کے اندر لوگ دھڑا دھڑ سفارش کریں گے، اور اس کے اندر کئی طرح کے لوگ ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے، اور وہ سفارش کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ لیکن اب اس کے اندر بھی صرف سفارش کے بلبوتے پر آدمی نہ بیٹھ جائے اور عمل سے محروم نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بھی بتا دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہو ایک آدمی بالکل جو ہے نا وہ دین کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، گناہ بے دھڑک کر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو سفارش مل بھی جائے۔ ایک آدمی ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور جو ہے نا نیکی بھی کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، وہ پکا نیک آدمی تو بن نہیں سکا لیکن پورا بدکار بھی نہیں رہا، کوشش کرتا کرتا چلا گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر انبیاء کی، اولیاء کی سفارش ہوگی جس کی وجہ سے وہ لوگ بخش دیے جائیں گے۔ اور اگر اس کو یوں لیا جائے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فضل ہوگا اسی کے لیے ہی سفارش کام آئے گی، ورنہ تو پھر جہنم میں جائے گا کون؟ اگر اس طرح کھلی سفارش ہو جائے تو ہر کوئی جنت میں چلا جائے گا۔ تو نہیں میرے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں عمل بھی کرتے رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا ہے اور صحیح عقائد کا پرچار کرنا ہے تاکہ غلط عقیدہ پھیلانے والوں کا رد ہوتا رہے اور لوگوں کے ذہن کے اندر صحیح دین پہنچتا رہے، اور ان کے دل و دماغ تک جو میسج پہنچے وہ میسج صرف یک طرفہ نہ ہو بلکہ دین کی صحیح تصویر پیش کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیق دے، آمین۔